centrioles. First, the contents, centrioles, structure of centrioles, and role of centriole in the cell. First, the centrioles. Centrioles are cylindrical organelles present near the nucleus and they are involved in the cell division process. First, اگر ہم centrioles کی بات کریں تو یہ آرگنیلیز ہیں جو رائبوزومس کی طرح ممبرین بانڈیڈ نہیں ہوتے ہیں، نان ممبرین بانڈیڈ آرگنیلیز ہیں. عام طور پر یہ سیل نیوکلس کے ایک طرف موجود ہوتے ہیں اور یہ پیئر کی فارم ہوتی ہے. دس از پریزنٹ ان دی پیئرڈ فارم. دو سینٹریولز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. دو سینٹریولز ہمیشہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک رائٹ اینگل کے اوپر موجود ہوگی. 90 کے اینگل دونوں کے بجائے اگر ایک سینٹریول اس طرح سے ہے تو دوسرا جو ہے اس طرح سے موجود ہوگا. تو یہ دونوں کے درمیان ایک 90 کا اینگل جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا. سینٹریولز کا پیئر جو ہے وہ عام نارملی جب سیل ڈویژن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہ کیا کرے گا، یہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا. تو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیل ڈویژن ہونے سے پہلے جو سینٹریول ہے اٹ ول ڈیوائڈ اینڈ اٹ ول فارم ٹو سینٹریول. دو سینٹریول جو ہو جائیں گے جو رول آگے جا کر سیل ڈویژن میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اسٹرکچر آف سینٹریولز. سینٹریول کو دیکھیں تو اٹ از جسٹ لائک دا، یا اس کے جو بہت سملرٹی ہے لائک بیسل باڈیز. تو بیسل باڈی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3 ٹریپلیٹ آف جو ہے وہ مائکروٹیبیولز موجود ہیں. سملرلی سینٹریولز کے اندر بھی 9 ٹریپلیٹ، سوری ناٹ 3 ٹریپلیٹ، اٹ از اے 9 ٹریپلیٹ. تو سینٹریولز کے اندر 9 ٹریپلیٹس آف مائکروٹیبیولز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک سرکل بنا رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ 9 ٹریپلیٹس دے آر کنیکٹڈ ٹو سینٹر تھرو دا اسپوک لائک اسٹرکچر یا تھریڈ لائک اسٹرکچر کے تھرو جو ہے وہ لنک اپ ہوتے ہیں. یہ دا اسٹرکچر. یہاں اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں تو فرسٹ ڈائگرام میں آپ کو پیئر آف سینٹریولز. سینٹریول کے لیے جب بھی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ہم ہمیشہ پیئر آف سینٹریولز کہتے ہیں. یعنی سینٹریول عام طور پر اکیلا ایگزسٹ نہیں کرتا، ہمیشہ پیئر کی فارم میں ہوتا ہے. اب اس میں سے اگر ایک سینٹریول اس طرح موجود ہے دوسرا آگے اس سے اس طرف موجود ہے تو دونوں کے درمیان آلموسٹ وہ 90 کا اینگل جہاں بنتا ہے. تو یعنی ایک دوسرے کے ریکٹینگولر موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ 90 کے اینگل کے ساتھ موجود ہیں. If we look at the structure، اگر آپ یہاں اسٹرکچر دیکھیں جو اس کا کراس سیکشنل اسٹرکچر ہے تو اس میں آپ کو باقاعدہ یو کین کاؤنٹ ہیئر 9 ٹریپلیٹس آف مائکروٹیبیولز. تو مائکروٹیبیولز کے 9 ٹریپلیٹس جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ایک جو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ اسپوک لائک اسٹرکچر جو ہے جو کہ سینٹر کی طرف جو ہے موو کر رہا ہے. تو ایک باقاعدہ اسپوک لائک اسٹرکچر ہے. دس از اے اسپوک لائک اسٹرکچر. تھریڈ لائک اسٹرکچر ہے جو ویسے ہی جیسے ویلز کے اندر جو ہوتی ہیں وہ وائرز ہوتے ہیں، یعنی سائیکل کے اندر تاریں جو ہوتی ہیں اس کے ٹائر کے اندر جو سینٹر کی طرف جو ہے وہ ایکسل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. دس از دا اسٹرکچر آف دی سینٹریولز. رول آف سینٹریولز ان دا سیل. سینٹریول کا سیل کے اندر 2 امپورٹنٹ رولز ہیں. فرسٹ ون ان سیل ڈویژن اینڈ سیکنڈ ون ان دی فارمیشن آف سیلیا اینڈ فلیجیلا. سیل ڈویژن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیل ڈویژن میں پہلے جو مائٹوٹک apparatus یا میوٹک apparatus بنتا ہے. یعنی جب پرو فیز میں ہم جب بھی پرو سیل ڈویژن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے مائٹوٹک apparatus بنے گا. مائٹوٹک apparatus میں کیا ہوتا ہے، 2 سینٹریولز ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف ہے اور ان کے درمیان اسپنڈل فائبرز ارینج ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسپنڈل فائبر کو ارینج کرنے میں جو سینٹریولز دے آر پلینگ ویری امپورٹنٹ رولز. اچھا یہ سینٹریول صرف اینیملز میں ہوتی ہیں، پلانٹس میں نہیں ہوتی ہیں. سیکنڈ ون کروموسوم سیپریشن. سیل ڈویژن کے لیے ضروری ہے کہ کروموسوم ایکولی ڈیوائڈ کریں. تو فار ایکول ڈویژن آف کروموسوم سینٹریولز آر آلسو پلینگ دا رول. سینٹریول کا جو ہے باقاعدہ ایک رول موجود ہے. دوسری جو امپورٹنٹ جاب ہے دیٹ دا فارمیشن آف سیلیا اینڈ فلیجیلا. عام طور پر جب بھی سیلیا اور فلیجیلا بننے ہوتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ سینٹریول اور بیسل باڈی سے سیلیا آگے بنتا ہے، یہ اسٹرکچرلی سیم ہے. ٹھیک، اس وجہ سے جب بھی سیلیا اور فلیجیلا بننے ہیں تو اس سے پہلے جو اس میں جو سیلیا سینٹریولز دے آر ہیونگ ویری امپورٹنٹ رول.